بات کرتے ہیں کینیڈا کے ہیلتھ سسٹم کی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کینیڈا کا ہیلتھ سسٹم اچھا نہیں ہے، بہت برا ہے، بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ سٹل یہ آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ پاکستان میں جو بہت زیادہ پیسے لگا کے علاج کرواتے ہیں، آپ کے ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں ڈاکٹر کے ایوری تھنگ از فائن۔ جب بھی ہم یہاں پہ ہاسپٹل جاتے ہیں ایمرجنسی، الحمدللہ میرا ریسپی مجھے ملی ہے کہ نان تھا لچھا نان، یہ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا تو ریکارڈ۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ فرام کینیڈا۔ صبح صبح کا ٹائم چائے تو پک رہی ہے لیکن یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ تو میں اپنے ہسبینڈ کو ناشتہ کروانے لگی ہوں۔ اس کے بعد تھی میری آج ایک اپوائنٹمنٹ ٹیسٹ کی، بریدنگ ٹیسٹ تھا، ساتھ میں میرا کچھ اس کا کوئی ایکسٹرا کارڈیو وغیرہ کا ٹیسٹ تھا، تو میں فٹافٹ سے چائے بنا رہی تھی اور خود میں نے کچھ ناشتہ نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ٹیسٹ اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ اگر میں ناشتہ کر لوں گی تو مجھے اس سے وامٹ فیل ہوگی، میں وہ کر نہیں پاؤں گی۔ بریدنگ ٹیسٹ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کی نوز بھی بند کر دیتے ہیں اور آپ کے ماؤتھ کے اوپر ایک چیمبر لگا ہوتا ہے، تو اس میں سے آپ کو بس سانس لینا ہوتا ہے اور اس کے ڈفرینٹ سچویشن میں ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے۔ آج ہم اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں کینیڈا کے ہیلتھ سسٹم کی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کینیڈا کا ہیلتھ سسٹم اچھا نہیں ہے، بہت برا ہے، بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ جو ہے لمبا ٹائم یہاں پہ آپ کو ایمرجنسی میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ لیکن میرا ایکسپیرینس کچھ ایسا ہے کہ یہ کینیڈا کا جو ہیلتھ سسٹم ہے، اس میں اگر آپ کو گھنٹے بھی لگتے ہیں، سٹل یہ آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ اتنا بڑا فائدہ مند سسٹم ہے آپ کا کہ آپ کی کوئی منی سپینڈ نہیں ہوتی۔ آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں اور جو بھی آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سب فری ہوتے ہیں۔ آپ کی اگر کوئی سرجریز ہیں تو وہ فری ہیں۔ آپ اگر ہاسپٹلائزڈ ہوتے ہیں تو ہاسپٹل میں آپ کو میڈیسن فری ہے۔ یہ اتنا بڑا فائدہ ہے، اس چیز کے بارے میں آپ ان لوگوں سے پوچھیں پاکستان میں جو بہت زیادہ پیسے لگا کے علاج کرواتے ہیں۔ ایک عام سا بخار، ٹائیفائڈ ہو جائے، کچھ ہو جائے تو وہاں پہ آپ کے ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ ایمرجنسی میں ویٹ کرنے سے جو گھبراتے ہیں نا اور نہیں جاتے، میرا ایکسپیرینس یہ بھی ہوا ہے کہ اگر آپ وہ ویٹ کرنے سے نہ گھبرائیں، آپ ایمرجنسی میں چلے جائیں تو آپ بہت ساری بڑی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایمرجنسی جانے سے اوائڈ کرتی رہی اور میں زیادہ بیمار ہو گئی، لیکن جیسے ہی میں ایمرجنسی میں گئی ہوں اور کوئی بھی تکلیف ہوتی تھی وہ فٹافٹ اس کی پکڑ ہو جاتی تھی اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس اگر فری علاج کی سہولت ہے، میرا خیال ہے اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ یہ میرا ہاسپٹل ہے جو ہمیں لگتا ہے ہمارے ایریا کا بہت خوبصورت بنا ہوا ہے۔ اس کی میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی اور میری آپ کے سامنے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اپوائنٹمنٹ تھی آج، اور یہ میرے ٹیسٹ ہونے شروع ہوئے تھے، آپ دیکھیں کہ لاسٹ دسمبر سے، اور یہ دسمبر آ گیا۔ اس سے آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کینیڈا میں ہیلتھ بہت سلو چلتی ہے، سسٹم بہت سلو ہے، لیکن میں اس کو ایک پلس پوائنٹ یہ بھی کہوں گی کہ وہ لوگ آپ کی ہیلتھ کا اس وقت تک کرتے رہتے ہیں، کیئر اور ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں جب تک وہ میک شور نہیں کر لیتے ڈاکٹر کہ ایوری تھنگ از فائن۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ میرے اتنے ٹیسٹ ہو چکے ابھی تک اور کسی ٹیسٹ کا میں نے کوئی پیسہ نہیں دیا، کوئی کچھ نہیں دیا۔ مجھے ڈفرینٹ قسم کے اسپیشلسٹ نے میرا چیک کیا تھا اور سارا ٹیسٹ کر کے فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں اپنے ریزلٹس کہ مجھے ہوا تھا کووڈ انجیکشن سے ریئیکشن۔ یہ فائنڈ آؤٹ جو ہو رہا ہے اینڈ پہ یہی ریزلٹس آ رہے ہیں۔ تو اتنے سارے ٹیسٹ اتنی دیر سے وہ لوگ کر رہے ہیں، فالو اپ کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بیچ میں نہیں چھوڑا۔
یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. پاکستان میں آپ ایک دو دفعہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے ٹیسٹ کرواتے ہیں, پھر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اس چیز کو وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں, اس کا کوئی فالو اپ نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو فری ہیلتھ سسٹم ہے, اگر اس میں آپ کو ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے, تھوڑا لمبا ویٹ کرنا پڑتا ہے, یہ پھر بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو علاج افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کے ہاں کوئی تکلیف یا بیماری یا پریشانی آ جاتی ہے. اور پاکستان میں تو میرا یہ بھی ایکسپیرینس ہے, جیسا کہ ہم ایک چھوٹے شہر میں رہتے تھے, تو ہر بڑی چیز, ہر بیماری جو ہوتی تھی, ہر بڑا ڈاکٹر وہ لاہور میں ملتا تھا آپ کو. ابھی بھی یہی سچویشن ہے کہ آپ کو کوئی سرجری کروانی ہے یا کوئی پریشانی ہے, کوئی ایسے ٹیسٹ کرنے ہیں آپ کے, کوئی فردر کسی چیز کی پکڑ ہونی ہے, تو آپ کو لاہور ہی جانا پڑتا ہے. اور آپ سوچیں کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ڈاکٹر کی فیس, وہ پھر لاہور جائیں گے اور پھر وہاں پہ ان کو رہنے کا بھی مسئلہ, پھر ان کے کھانے پینے کا مسئلہ, پھر ڈاکٹر کا, پھر ان کو آنے جانے کا خرچہ. تو یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہے, بہت پینفل چیز ہے کہ آپ کو سہولت جو اویلیبل نہیں ہوتی. تو میں تو اس کو سمجھوں گی کہ یہ کینیڈا کا جو سسٹم ہے, یہ فری ہیلتھ سسٹم جو, یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. بے شک یہ ہم لوگوں سے ہی ٹیکس لیا جاتا ہے, ہمارے ہی پیسے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, آپ ودن کال کرتے ہیں, ایمرجنسی کال کرتے ہیں, ودن 3 to 5 منٹ آپ کے پاس ایمبولینس آ جاتی ہے. اس کی بھی سروسز ساری جو ہیں ایمبولینس کی بس فری ہوتی ہیں, لیکن اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کو ہاسپٹل میں لے کے جائیں تو پھر اس کا بل آتا ہے. وہ بل بھی ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن, یا جیسے بچوں کے لیے ڈفرینٹ, بڑوں کے لیے, اس طرح سے وہ چلتا ہے سسٹم. جیسے میرے بچے کا نی کیپ ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا کچھ سال پہلے, تو میں نے اس کو ایمرجنسی کال کی. وہ لوگ آئے, انہوں نے اتنے احتیاط سے اس کو لٹایا اس پہ اسٹیچر پہ, وہ بڑے طریقے سے لے کے گئے اور ایمبولینس میں اس کو لے کے گئے, اور ساتھ میں مجھے بھی بٹھایا. یوزلی ایمبولینس میں کوئی بھی فیملی ممبر نہیں بیٹھ سکتا, لیکن بچوں کے ساتھ پیرنٹس میں سے کوئی بیٹھ سکتا ہے. یہاں پہ انڈر 18 جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو وہ آپ کو سارا اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں, آپ کے ساتھ اندر جانے دیتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن جو ہوتے ہیں, یہ دیکھیں یہ میرا ہاسپٹل کا ٹیگ ہے. جب بھی ہم یہاں پہ ہاسپٹل جاتے ہیں, ایمرجنسی میں جاتے ہیں, یا آپ کے کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے یہ ایک بریسلٹ سا ڈال دیتے ہیں, ٹیگ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کا نام, پتہ, سب کچھ ان کو ایک آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے یہ ان کے لیے. ہر آتا ہوا بندہ, کوئی بھی اگر نرس آئی ہے, کوئی آیا ہے, وہ سب سے پہلے آپ کا ٹیگ دیکھتا ہے, پھر وہ آپ کو نیکسٹ جو ٹریٹمنٹ دیتا ہے یا آپ کو آگے فردر جہاں پہ انہوں نے لے کے جانا ہوتا ہے وہ لے کے جاتے ہیں. اور اس ٹیگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے, ایک ٹیگ پہلے تو ہوتا تھا, اب بند کر دیا, لیکن اب شاید اسی کے اوپر سسٹم کر دیا ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے الرجی ہیں تو وہ بھی ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. یہ ساری انفارمیشن ہماری اس ٹیگ کے اندر ہوتی ہے. تو جیسے ہی وہ پھر اپنا نام ہمارا دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ میک شور کر کے کہ یہ بندہ صحیح ہے, تو پھر اس کے بعد ہماری جو آگے فردر پروسیس ہوتا ہے. بس میرے یہ ٹیسٹ الحمدللہ میرا یہ آج لاسٹ ٹیسٹ ہو گیا. میں نے جو بھی ٹائم گزارا اتنا مشکل تھا, مجھے کوئی سویئر قسم کا ایزما اٹیک آیا تھا. ساری کیلکولیشن کے بعد اب ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شاید مجھے کووڈ کا جو بوسٹر لگا تھا اسی نے ریئیکشن دیا, جس نے مجھے اتنا لمبا جو ہے وہ تنگ کیا. لیکن یہاں پہ انہوں نے 4 بڑے اسپیشلسٹ نے مجھے چیک کیا اور میرے سارے ٹیسٹ کروائے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کا ہیلتھ سسٹم, آپ اس کو اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے. کہ چھوٹی سی ایک تکلیف آئی تھی, چھوٹی سی تو نہیں, خیر میں کافی زیادہ ہو گئی تھی اپسیٹ, تو لیکن انہوں نے میرے ڈفرینٹ اسپیشلسٹ نے سارے ٹیسٹ کروائے, جس میں ہارٹ اسپیشلسٹ بھی تھا
اور یہ انٹرنل ڈاکٹر تھا، کوئی ایک بونس کا تھا، ایک ایزما کا تھا، ان سب نے مل کے اپنی جو کیلکولیشن نکالی ہے تو وہ یہی آئی ہے۔ بہرحال کووڈ بھی آیا اور لوگوں کو تنگی بھی ہوئی، اور سارے اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو ریئیکشن آئے تھے، جن میں سے ایک میں بھی ہوں۔ تو اب تو میری توبہ کہ آئندہ میں کبھی بھی اس کا کوئی بوسٹر یا کچھ نہیں لگواؤں گی۔ تو پھر اس کے بعد ہاسپٹل سے جیسے ہی آئے ہیں، میں راستے میں گروسری لے کے آئی ہوں، پھر آتے ہی کچن میں، آپ کو پتہ ہے ماں کو تو کوئی چھٹی نہیں ملتی، چاہے وہ ہاسپٹل سے آئے یا کہاں سے آئے، تو میں تو آتے ہی کچن میں، اب پھر اور کچھ پکایا تو نہیں گیا میرے سے، تو میں نے بچوں کے لیے جو میں نے کل بنا کے سینڈوچز رکھے تھے، اس کے پیٹی تھے بچے ہوئے، وہ فٹافٹ سے سینڈوچ بنائے، فرائز بنائی، اور خود ہم لوگوں نے جو ہے وہ آپ کو میں ابھی دکھاتی ہوں کہ میں نے جو کل کا سالن بنایا تھا وہ تھی نہاری، بڑی مزے کی نہاری اس دفعہ بنی تھی۔ ایک ایسی مزے کی ریسپی مجھے ملی ہے کہ میں آپ لوگوں کو، میں آگے بھی نہاری بناتی تھی لیکن اس میں آٹا ڈالتی تھی، اب میں کچھ اور ڈالتی ہوں تو وہ بہت مزے کی بنتی ہے، آپ کو بھی دکھاؤں گی اس کی ریسپی۔ اور یہ لچھا پراٹھا تھا، میں سبزی منڈی سے لے کے آئی تھی، یہ میں نے فرسٹ ٹائم ٹرائی کیا لیکن مجھے بڑا مزہ کا لگا۔ لچھا پراٹھا نہیں، یہ نان لچھا پراٹھا تھا، لائک نان تھا، لچھا نان، یہ دیکھیں پراٹھا نہیں ہے یہ، اس کے اندر انہوں نے آئل لگایا ہوا تھا، بڑا مزے کا تھا، اور یہ دیپ کا تھا، اور یہ میں لائنر لگاتی ہوں ایئر فرائی کے نیچے تاکہ کوئی بھی چیز سٹک نہ ہو، اور اس کو دھونا مجھے بہت آسان پھر ہو جاتا ہے۔ اب تو مجھے لگی ہوئی ہے بہت زیادہ بھوک، کیونکہ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، تو ریکارڈنگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ میں کھاتی ہوں کھانا، اور یہ گرلہری بھی کھا رہی ہے اپنا کھانا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔